الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اہل بیت کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے اور عقیدہ بھی ہے، جس طرح ہم صحابہ کو اپنے ایمان کا معیار سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے اہل بیت کو بھی اپنے ایمان کا معیار سمجھتے ہیں۔ جس طرح ہم صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اسی طریقے سے اہل بیت کا بھی احترام اور ان سے بھی محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ صحابہ کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ جتنے بھی ہیں سب کے سب جو ہے ستاروں کے مانند ہیں۔ اب ستاروں کا کام کیا ہے؟ روشنی دینا۔ آدمی روشنی ستاروں سے لے کر
اپنے راستے لیتا ہے، چلتا ہے، روشنی لے کر منزل کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جتنے بھی صحابہ ہیں یہ ہدایت کے ستارے ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے، جس سے بھی روشنی لو گے، جس کے بھی پیچھے چلو گے، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابی کی منزل تمہیں مل جائے گی۔ اور اہل بیت کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے، ان کو اللہ رب العزت نے نجات عطا فرما دی۔ تو اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے میرے اہل بیت۔ صحابہ کے متعلق فرمایا کہ یہ ستاروں کی مانند ہیں، اور اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ اب ستاروں کا تعلق آسمان سے ہے، کشتی جو چلتی ہے یہ خشکی پر نہیں چلتی، یہ پانی پر چلتی ہے۔ اب اس کا کشتی اور ستاروں کا تعلق کیا ہے، آپس میں جوڑ کیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابہ جتنے کے بھی ہیں سب کے سب ستاروں کی مانند، اور میرے اہل بیت یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ اب اس میں ایک نقطہ سمجھ لیں، پھر بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ صحابہ کو فرمایا کہ یہ ستاروں کی مانند اور اہل بیت کشتی کی مانند ہے۔ اب ستاروں اور کشتی کا آپس میں کیا تعلق ہے، کس طرح جوڑ بنے گا، اور دونوں پر ہم کس طرح عمل کر کے نجات پائیں گے، بات یہ سمجھنی ہے۔ چونکہ جب سیلاب آتا ہے، ہواؤں سے سیلاب نہیں آتا، خشکی میں سیلاب نہیں آتا، پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے سیلاب آتا ہے، پھر اس سے بچنے کی تدبیریں ہوتی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد میری امت میں فتنے پھیلیں گے، اور میری امت پر مشکلات بھی آئیں گی، مصائب بھی آئیں گے۔ بلکہ ایک حدیث میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد، دنیا سے اٹھنے کے بعد اس طرح فتنے آئیں گے جس طرح ایک تسبیح ٹوٹتی ہے اور اس کے دانے گرتے ہیں، لگاتار یوں فتنے کھڑے ہوں۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے کوئی فتنہ نہیں اٹھا، نہ سر اٹھا سکتا تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دنیا سے رخصت ہوئے، فوراً رخصت ہوتے ہی پہلا فتنہ اٹھا، ظاہر ہوا منکرین زکوٰۃ کا۔ یہ فتنہ اٹھ کے کہنے لگا کہ زکوٰۃ کو ہم نعوذ باللہ نہیں مانتے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ اس فتنے کا سدباب امام الصحابہ خلیفۃ المسلمین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اب یہ ایک فتنہ ختم ہوا، اس کے بعد دوسرا فتنہ جو اٹھا، قرآن مجید کے انکار کا فتنہ اٹھا۔
اسی طریقے سے پھر اس کے بعد منکرین حدیث کا، پھر صحابہ کی عظمت کے انکار کرنے والا فتنہ، پھر اس کے بعد اہل بیت کے تقدس کے انکار کا فتنہ کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ایک نہیں کئی فتنے آئیں گے، اور ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا دوسرا فتنہ آ جائے گا، ایک ختم نہیں ہوگا دوسرا آ جائے گا، تو یہ فتنے آتے رہیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے چاند ہیں۔ اب جب چاند خود موجود ہو تو ستاروں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، ستاروں کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں چلتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی روشنی لے رہا ہوتا ہے تو سورج سے روشنی لے رہا ہوتا ہے، سورج کے ہوتے ہوئے ستاروں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب دن کو جب سورج نکلا ہوتا ہے تو ستارے غائب ہوتے ہیں، سورج کی روشنی بھرپور ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سورج ہیں۔ جب حضور موجود تھے تو حضور کی نبوت کی روشنی سے ہر صحابی روشنی لے رہا تھا، امتی روشنی لے رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ اب ستاروں کی قدر و قیمت کیا ہے، اب ستاروں کی کتنی اہمیت ہے، ستاروں کی کتنی قدر و منزلت ہے، جانے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ کیونکہ حضور نے خود فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں ابو بکر کی قدر کا کیا معلوم ہے، میرے ہوتے ہوئے تمہیں فاروق اعظم کی قدر کا کیا معلوم ہوگا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں عثمان غنی کی قدر کا کیا معلوم ہوگا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں علی المرتضیٰ کی قدر کا کیا معلوم ہوگا۔ یہ تب ہی پتہ چلتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، اس کے بعد پھر ہر ایک صحابی کی قدر کا پتہ چلتا ہے کہ کون صحابی کتنا قدر و منزلت والا ہے، کتنی عظمت والا ہے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، صداقت کا ستارہ ہم دیکھیں تو صدیق اکبر ہے، عدالت کا ستارہ دیکھیں تو فاروق اعظم ہے، حیا کا ستارہ چمکے تو عثمان غنی کو ہم دیکھیں، شجاعت و بہادری کا ستارہ اگر دیکھنا ہو تو علی المرتضیٰ ہیں۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ جتنے بھی صحابہ ہیں سب کے سب صحابہ میرے ستاروں کی مانند ہیں، اور میرے جانے کے بعد جب فتنے اٹھیں گے تو پھر تم ان سے روشنی لینا، جس کے پیچھے بھی چلو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ ستاروں کی مانند اور اہل بیت کشتی کی مانند، اب ہم دونوں سے کیسے روشنی لیں گے، کس طرح اقتدا کریں گے؟ اب ظاہر سی بات ہے ہر طرف بے دینی کا سیلاب ہے، فتنوں کا سیلاب ہے۔ اب جو آدمی ان فتنوں میں بہہ جائے گا وہ گمراہی کی طرف جائے گا، ناکامی کی طرف جائے گا، جو روشنی لے گا اور کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا۔ اب کشتی کون سی ہے؟ اہل بیت کی کشتی ہے۔ یہ کشتی میں نے شروع میں عرض کیا کہ خشکی میں نہیں چلتی، پانی میں چلتی ہے، اور جب اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوں گے تو اس کے لیے ہمیں روشنی کی جو ضرورت پڑے گی وہ ستاروں سے روشنی لیں گے، وہ ستارے صحابہ کرام ہیں۔ اس لیے پیارے آقا نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کے پیچھے بھی چلو گے، جس کی بھی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے
ایمان کا معیار بتلایا ہے کہ اس طرح کا ایمان لاؤ گے، یہ معیار کا ہوگا تو قابل قبول ہوگا، اگر اس طرح نہیں ہوگا تو قابل قبول نہیں ہوگا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ جس طرح صحابہ اکرام نے ایمان لایا اس طرح ایمان لاؤ تو تم کامیاب ہوگے۔ جس طرح صحابہ نے میرے نبی کی اتباع کی ہے، میرے نبی کی بات مانی ہے، اس طرح تم نے بھی ماننا پڑے گی، تب تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، پیارے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ پر تنقید نہ کرنا۔ اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دیکھے کہ میرے صحابہ کو کوئی گالی دے رہا ہے اور برا بھلا کہہ رہا ہے، فقولوا لعنت اللہ، جب تم اس طرح دیکھو تو اس کو کہو کہ اللہ کی تم پر لعنت ہو، فرشتوں کی تم پر لعنت ہو۔ ایک آسان سی مثال یوں سمجھے، اب دن کا وقت ہے، ستارے آسمان پہ نکلے ہوں، کسی آدمی کا دماغ خراب ہو جائے، نفسیاتی پاگل ہو جائے، اور وہ دماغ خراب ہونے کی وجہ سے کہے کہ مجھے ستارے اچھے نہیں لگتے آسمان میں، لوگ کہیں گے یہ پاگل بیوقوف ہو گیا، اسے ستارے اچھے نہیں لگتے۔ اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ صحابہ کے بارے میں کہ جو ہدایت کے ستارے ہیں صحابہ اکرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نعوذ باللہ مجھے اچھے نہیں لگتے، تو اسے یہی کہا جائے گا یہ پاگل ہے، یہ بیوقوف ہے، احمق ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید میں جب منافقین سے اللہ نے کہا کہ تم ایمان لاؤ اس طرح جس طرح کے صحابہ نے ایمان لایا، اب منافقین نے چونکہ ایمان تو لانا نہیں تھا، وہ کہنے لگے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئے جنہوں نے اپنا مال جان سب کچھ نبی پر لٹا دیا، اپنی جانیں لٹا دی، مال سب کچھ قربان کر دیا، ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئے۔ ہم پاگل تھوڑی ہیں کہ ہم اپنا مال جان سب کچھ قربان کر دیں۔ اب قرآن کا عدل و انصاف، اللہ کا جواب دیکھیں۔ اگر کسی نے صحابہ کو بیوقوف کہا، قرآن نے کہا انہم ہم السفہاء، بیوقوف صحابہ نہیں ہیں، بیوقوف منافقین تم لوگ ہو۔ اگر صحابہ کو کسی نے پاگل کہا تو قرآن نے ان لوگوں کو پاگل کہا کہ صحابہ پاگل نہیں ہیں، پاگل تم لوگ ہو۔ اور قرآن کا بھی عجیب انداز ہے، اگر صحابہ کو کسی نے کہا کہ یہ متقی لوگ ہیں، قرآن نے انہیں کہا کہ اولئک هم المتقون، متقی کہنے والا خود متقی ہے۔ اگر صحابہ کو کسی نے کہا کہ یہ عقل مند ہے تو قرآن نے انہیں کہا کہ کہنے والا خود عقل مند ہے۔ اگر صحابہ کو کسی نے کہا کہ یہ تقوی والے ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ کہنے والا خود پاکیزے ہیں، خود پاک لوگ۔ یعنی جو حملہ جس انداز سے کیا گیا اللہ نے اسی انداز میں اس کو جواب دیا، اور ہمیں بھی یہاں ایک مسئلہ سمجھا دیا، اگر دنیا میں تمہارے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے تو ظلم کا بدلہ تو پہلے یہی ہے کہ وَاعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ، کوئی ظلم کرے تو اسے معاف کر دو، اگر معاف نہیں کر سکتے جتنا اس نے کہا ہے اتنا ہی کہو، جواب میں زیادہ نہیں۔ قرآن میں جیسے اللہ نے صاف ہمیں بتلا دیا کہ منافقین نے صحابہ کو بیوقوف کہا، اللہ نے آگے زیادہ جملہ کچھ نہیں فرمایا، یہی فرمایا بیوقوف تم خود ہوگے، میرے صحابہ بیوقوف نہیں ہیں، میرے نبی کے صحابہ بیوقوف نہیں، بیوقوف تم خود ہو۔
اب صحابہ اور اہل بیت کو اگر ہم درمیان سے ہٹا دیتے ہیں تو دین سمجھنا پھر مشکل ہے۔ دین ہم تک پہنچانے والے اہل بیت اور صحابہ ہیں، اور صحابہ کی جتنے بھی ہیں ان کے متعلق بھی قرآن میں اللہ نے فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جتنے صحابہ ہیں سب کے سب جنتی ہیں۔ اگر کوئی کالا فرقہ یہ کہے کہ کچھ پنج تن پاک ہیں باقی نعوذ باللہ سب مرتد ہو گئے تھے، تو مجھے بتاؤ آج 14ویں صدی کا اگر کوئی مولوی ہو، ولی اللہ ہو، اس کی صحبت میں بیٹھنے والا پکا مسلمان بن سکتا ہے؟ تو مسلمانوں انصاف کر کے بتاؤ، کیا کوئی نبی کی صحبت میں آ کر اس پر نبی کی صحبت کا رنگ نہیں چڑھے گا؟ اور اگر چڑھ گیا اور چڑھنے کے بعد کیا نعوذ باللہ وہ دنیا سے جانے کے بعد نبی کے جانے کے بعد مرتد ہو سکتا ہے؟ 1.25 لاکھ صحابہ میں کوئی ایک بھی مرتد نہیں ہوا۔ 1.25 لاکھ صحابہ ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں اور سب جنت میں گئے۔ قرآن نے خود کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جتنے صحابہ ہیں سب کے سب جنتی ہیں۔ تو صحابہ اور اہل بیت کے بغیر دین ہم تک مکمل نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی ہمیں کہے کہ بھائی ہم آپ سے محبت کرتے ہیں لیکن جو آپ کے دوست ہیں، احباب ہیں، ہم انہیں اچھا نہیں سمجھتے، تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ جب آپ ہمارے دوستوں کو اچھا نہیں سمجھتے تو ہمیں کیسے آپ اچھا سمجھتے ہیں؟ آپ کو یہ کہ جی ہم نبی کو مانتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہ ایمان میں فرق ہے، کافر ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں، اہل بیت کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیجئے۔ اہل بیت کا معنی ہے گھر والے۔ اب گھر والوں میں بیوی شامل ہے، اولاد شامل ہے، یہ اہل بیت کہلاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں، اللہ نے خود قرآن میں ان کے متعلق فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ تعالیٰ کا بھی عجیب انداز ہے، فرمایا کہ پیارے پیغمبر جن کو میں نے آپ کے نکاح کے لیے، چاہے وہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ ہوں، ام خدیجہ ہوں، جتنے بھی 11 ازواج مطہرات ہیں، سب کو میں نے پاک کر کے آپ کے لیے منتخب کیے، اور یہ سب کے سب جو ہے یہ اہل بیت ہیں، یہ پاک ہیں، اور پاکیزہ معطر خاندان میں سے میں نے آپ کے لیے ان کا انتخاب کیا ہے۔ اور بیویوں کے متعلق تو قرآن نے فرما دیا کہ یہ اہل بیت ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے انہیں پاک کر دیا، ویطہرکم تطہیرا، یہ بالکل پاکیزہ۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، حضرت حسن حضرت حسین کو بلایا۔ چونکہ اہل بیت میں نے کہا کہ گھر والے شامل ہیں ازواج مطہرات، تو حضرت علی اور حضرت حسن حسین اور فاطمہ کو بلا کر فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت میں میری گھر والیوں کو شامل کر دیا ہے۔ اب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما۔ گویا ازواج مطہرات قرآن سے ثابت ہیں اہل بیت، اور حدیث کی روح سے اہل بیت میں حسن حسین فاطمہ حضرت علی بھی اہل بیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل فرمایا۔ تو پوری تقریر کا خلاصہ نچوڑ یہ نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت ہوں اور صحابہ،
صحابہ ستارے ہیں، ان سے روشنی لوگے، اور اہل بیت کشتی کی مانند ہے، اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوگے، روشنی تمہیں ستاروں سے ملے گی۔ جب ان کی اقتداء کرو گے تو کامیابی تمہاری جو ہے قدم چومیں گے، کامیابی تم آسانی سے پالو گے۔ جب ہم صحابہ کرام کی اقتداء کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، تو ہمیں دنیا آخرت میں دین میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کا پکا سچا عاشق اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہم سب کو بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔